حالم از قلم نمرہ احمد۔ آج کے ایل پر بارش نہیں برسی تھی اور فضا شدید حبس آلود تھی۔ بھری دوپہر میں باہر پھرتے لوگ پسینے میں پگھلتے دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ عمارتوں کے اندر اے سی کے باعث ماحول بہتر تھا۔ ایسے میں داتن اور ایڈم ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ داتو مینو کارڈ لیے آرڈر کر رہی تھی اور وہ سامنے بیٹھا سوچ میں گم دکھائی دیتا تھا۔ ویٹرس اس کے ساتھ کھڑی تھی، آرڈر نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ اس کی آستینیں چھوٹی تھی اور گندمی بازو دکھائی دے رہے تھے۔ اور کچھ لوگ داتن نے فیاضی سے کارڈ رکھ کر اسے مخاطب کیا تو ویٹرس اس کی طرف گھومی۔ ایڈم مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگا، پھر چونکا اور لڑکی کے بازو کو دیکھا۔ اس پر 3 سرخ نشان تھے، جیسے کسی نے ہاتھ سے زور سے پکڑا ہو اور انگلیاں نشان چھوڑ گئی ہوں۔ کسی نے مارا ہے تمہیں؟ لڑکی چونکی، فوراً اپنے بازو کو دیکھا اور پھر اسے پیچھے کر لیا۔ آپ کچھ مزید لیں گے؟ وہ ذرا برہمی سے پوچھا تو ایڈم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خفت سے اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ہر جگہ انویسٹیگیٹر جرنلسٹ نہ بن جایا کرو لڑکے، داتن نے ٹوکا تو وہ سیدھا ہوا اور مسکرا کر شانے اچکائے۔ کچھ عادتیں زندگی کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ اسی عادت نے تمہیں تالیہ مراد سے متعارف کرایا تھا۔ تم نے بدلے ہوئے حلیے میں بھی پہچان لیا کہ وہ تینگو کامل کے ملازمہ ہے۔ تم اپنا IQ ٹیسٹ کیوں نہیں کراتے تاکہ چیتالیہ کو متاثر کر سکوں؟ جانے دیں داتن۔ اس نے مسکرا کر پانی کا گلاس اٹھایا۔ جانتا تھا داتن اس وقت اس کو تالیہ کے ساتھ سیٹ کرنے کی بھرپور کوشش میں لگی تھی۔ ڈین براؤنز کے ناول میں ذہین لوگوں کا IQ 170 یا 190 سے اوپر ہوتا ہے، مگر شکر ہے تالیہ نے ڈین براؤن کو نہیں پڑھا۔ اگر تمہارا 160 بھی ہوا تو وہ متاثر ہو جائے گی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ وہ ذرا سنجیدہ ہوا۔ پھر آپ مجھے سیلون لے جائیں گی، پھر جم، یہ سب کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ لمحے بھر کو میز پر خاموشی چھا گئی، پھر داتن نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ تالیہ کی زندگی میں صرف ایک آدمی تھا، سمیع، جو نہ اس کو جانتا تھا نہ اس سے محبت کرتا تھا۔ پھر وان فاتح آیا جو اسے جان کر بھول گیا مگر محبت نہ کر سکا۔ تم وہ پہلے انسان ہو جو اس کو جاننے کے باوجود اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تالیہ اس انسان کو ایک الویژن کے پیچھے کھو دے۔ اوکے، ابھی سیلون کی اپائنٹمنٹ میں وقت ہے، اسی لیے آپ کو تھوڑا بریف کر دوں۔ وہ اپنا فون روشن کرنے لگا تو داتن نے اچنبھے سے ابرو اچکائے۔ کس بارے میں؟ او ہو، اس آدمی کا فون چوری کر کے جو ڈیٹا ملا ہے اس بارے میں۔ او اچھا، وہ بورنگ کام۔ لیانا صابری نے جمائی روکی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ اس کے ساتھ تالیہ کے لیے دے رہی ہے، نہ کہ کسی وکیل کے فون کے راز پانے کے لیے، مگر چونکہ وہ نوجوان پرجوش تھا اس کو بتا رہا تھا تو وہ سنجیدہ شکل بنائے سننے لگی۔ یہ اپنی فرم کا بہت قابل وکیل ہے۔ اس کی ای میلز میں مجھے گروپ ای میلز ملی ہیں جو فرم کے دیگر وکلاء اور اس کے درمیان تھیں۔ میں نے تمام ای میلز کو شروع میں ہی ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا کیونکہ اب تک وہ اپنا پاس ورڈ بدل چکا ہے۔ اچھا، کتنی ای میلز ہیں وہ؟ گزشتہ 3 سالوں کی تقریباً 1.5 لاکھ ورک ای میلز۔ اف، ان کی زبان اتنی مشکل ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ان کے ساتھ کیا کروں، مگر ایک آئیڈیا ہے ذہن میں۔ وہ جیسے آئیڈیا بتانے میں متمل تھا۔ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں بھی ہے اور وہ یہ کہ کھانا آ چکا ہے، اسی لیے اب بس اسے کھاتے ہیں۔ داتن ویٹرس کو کھانا لاتے دیکھ کر سیدھی ہو گئی۔ بوریت اور نیند دور بھاگنے لگی۔ لڑکی ٹرے لیے اس کے پاس آئی اور باری باری دونوں پلیٹرز ان کے سامنے رکھنے لگی۔ ایڈم پھر سے اس کے بازو کو دیکھنے لگا، البتہ ویٹرس نے اس سے نظر نہیں ملائی۔ وہ چلی گئی تو اس نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، چپ چاپ بیٹھا رہا۔ فکر نہ کرو، بل میں دوں گی، داتن نے اس کا پلیٹر اس کے قریب کر کے یاد دلایا۔ وہ اس کا شوہر ہوگا۔ کون؟ وہ جس نے اسے مارا ہے۔ وہ کوئی قریبی شخص ہوگا، یقیناً شوہر، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ لیانا نے برا منہ بنا کر پہلے اسے دیکھا، پھر اشتہا انگیز لذیذ کھانوں کو جو اس کے سامنے چنے تھے۔ ایڈم، دنیا میں ہر تیسری بیوی اپنے شوہر سے پٹتی ہے، ہم ان کا غم کھانے کے بعد بھی منا سکتے ہیں۔ داتن،
کوئی شوہر اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے؟ وہ سوچ میں گم ہوا۔ مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ اسٹک کو چھری کانٹے سے کاٹ رہی تھی۔ ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ ایسے مرد اپنی بیوی کو اپنے ذہن میں بنے کسی خاکے پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ اس خاکے پر پوری نہیں اترتی تو وہ اس پر غصہ اتارتے ہیں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اسے بدلنا چاہتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ ہر انسان یونیک ہوتا ہے۔ وہ اپنے پارٹنر کے سانچوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ عورت اپنی پوری کوشش کر کے وہ بننا چاہ رہی ہوگی جو اس کا شوہر اسے دیکھنا چاہتا ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ تھک جائے گی۔ اس بے وقوف بیوی اور اس کے بے وقوف شوہر دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایڈم، وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی جو ایک دم کسی خواب سے جاگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نہیں داتن، مجھے کسی سیلون، کسی ڈیزائنر کے پاس نہیں جانا۔ مجھے چائے تالیہ کے لیے خود کو نہیں بدلنا۔ جس ایڈم نے ان سے محبت کی تھی وہ یہ ایڈم ہے۔ سینے پر انگلی سے دستک دی۔ بدلا ہوا ایڈم معلوم نہیں ان سے محبت کرتا ہوگا یا نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ہر انسان یونیک اور الگ ہوتا ہے۔ خود کو نکھارنا، گروم کرنا اچھی بات ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کے لیے ہرگز نہیں۔ مجھے وان فاتح کا لیزر ویژن نہیں بننا۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ مجھے اپنے سیل فون کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ان ای میلز پر کام کرنا ہے۔ کھانا شروع کرتے ہیں، آؤ۔ اس سے ساری بات ختم کر دی۔ داتن دکھی دل سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ سوموار کی صبح وہ آفس میں تھی جب وہ سے آئی تھی۔ اسٹافرز کے ساتھ بیٹھی قطار میں لگے کمپیوٹرز پر کمپین کے اعداد و شمار کا تجزیہ کر رہی تھی۔ ارد گرد پرجوش اسٹافرز کا جھمکٹا لگا تھا اور بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دیتی تھی۔ سب نے نیلی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جن پر فاتح کا نام درج تھا، اور کچھ نے تو سفید اور نیلی پی کیپس بھی اوڑھ رکھی تھی۔ تالیہ البتہ اپنا سادہ سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھی اور سب میں مختلف نظر آ رہی تھی۔ تبھی اشر کا پیغام فون پر جگمگایا۔ ایک ریسٹورنٹ کا نام اور وہاں پہنچنے کی ہدایت کے ساتھ یہ بھی درج تھا کہ ادھر فاتح اور وہ اس کے منتظر ہیں۔ تالیہ نے سر اٹھا کر گھڑی دیکھی تو لنچ بریک قریب تھی۔ صبح سے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کمر درد کرنے لگ گئی تھی۔ جانے یہ غیر اعلانیہ لنچ اتنا ضروری کیوں ہو گیا تھا کہ الیکشن سے 4 دن پہلے وہ لوگ اس میں وقت ضائع کر رہے تھے؟ کوفت سے سوچتی وہ نیچے آئی اور کیب بلائی۔ مجھے ہر چیز یاد آ گئی ہے ذوالکفلی، آپ بھی۔ کیب کی پچھلی نشست پر بیٹھے اس نے ذوالکفلی کو فون ملا کر کان سے لگایا تو دیکھا ڈرائیور نے چونک کر بیک ویو مرر میں اس کو دیکھا۔ وہ سنبھلی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے قدیم ملے میں کہنے لگی، پچھلے 2 دن سے مجھے سب یاد آ گیا ہے۔ میرا بچپن، ہم کیسے محل سے نکالے گئے تھے، اور پھر مراد راجہ کیسے راتوں کو چھپ کر بمپورو کے لوگوں سے ملتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بیزاری سے کہا، جانتا ہوں تمہاری بوتل خالی ہو چکی ہے پتری تالیہ۔ وہ گہری سانس لے کر افسوس سے بولا، میرے ماضی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے حیران کرے۔ تمہارا کردار بھی مجھے الجھا نہیں سکا۔ سب کچھ میں جانتی ہوں۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ یادیں عجیب چیزیں ہیں پتری تالیہ۔ لوگ ان کو یاد کرنے سے نہیں ڈرتے، ان کے وار سے خوف کھاتے ہیں۔ ماضی یا یاد آ جانا الگ چیز ہے، مگر کسی خاص موقع پر اس یاد کا دل پر حملہ آور ہو جانا الگ۔ واٹ ایور۔ اس نے سر جھٹک کر فون رکھ دیا۔ کیب منزل تک پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پرتعش ریسٹورینٹ تھا جس کے بڑے سے ہال کی اونچی چھت تھی اور اس سے لٹکتے فانوسوں کے کرسٹلز دوپہر میں بھی چمک رہے تھے۔ دور دور تک پھیلی میزوں پر عمرہ اور با اثر کاروباری حضرات لنچ کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ایک میز پر فاتح اور اشر کے ساتھ اسرا محمود بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ تالیہ نے گہری سانس لی تو وہ ایک فیملی لنچ تھا۔ پھر اسے کیوں بلایا؟ یقیناً یہ بھی مسز اسرا کا آئیڈیا ہوگا۔ وہ قریب آئی تو اشر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا ہی، مگر اسرا نے دیکھا کہ وان فاتح بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہ اتنا بے نیاز انسان تھا کہ کم ہی کسی کے لیے اٹھتا تھا۔ تاہم اسرا مسکراتی رہی۔
تالیہ کے سلام کا جواب بھی اچھے سے دیا۔ میز گول تھی اور چاروں طرف ایک ایک کرسی رکھی تھی۔ اسرا اور اشر آمنے سامنے تھے۔ تالیہ وان فاتح کی سیٹ میں بیٹھی تھی۔ چکور مکمل تھا۔ اس لنچ کو کوئی خاص وجہ ہے سر؟ اس نے نیپکن پھیلاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم سب لوگ کمپین میں اتنے مصروف ہو کہ ڈھنگ سے کھانا نہیں کھاتے۔ فاتح سے پہلے اسرا ہتھیلی پر تھوڑی جمائے خوش دلی سے گویا ہوئی۔ میں نے زبردستی آج ان دونوں کو وقت نکالنے پر مجبور کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا ڈنر ہم فاتح کی جیتنے کی خوشی میں کریں گے۔ تالیہ نے اس کے سجے سنورے چہرے کو دیکھا اور مسکرائی۔ آپ کی پلاننگ کی داد دینی چاہیے مسز اسرا۔ آپ تو وہ کر گزرتی ہیں جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اسرا محمود کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ سر پر اسٹول اوڑھے، میک اپ اور نازک جیولری سے خود کو مزین کیے، وہ تھوڑی کو ہتھیلی کے پیالے پر ٹکائے تالیہ کو دیکھتی رہی۔ البتہ اشر کھنکارا تو تالیہ نے نظریں اس کی طرف موڑیں۔ الیکشن ابھی ہم نہیں جیتے، لیکن سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک چیز ابھی بھی ہے۔ وہ یوں دوستانہ لہجے میں بولا جیسے دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اچھا، وہ کیا؟ فاتح نے اس سے پوچھا۔ وہ آج گرے سوٹ میں ملبوس تھا۔ 1 گھنٹے بعد اسے کسی انٹرویو میں جانا تھا۔ البتہ باقی دونوں کی نسبت وہ حشاش بشاش اور آرام دہ نظر آ رہا تھا۔ چاہے تالیہ نے ادیب کا اسکینڈل جس طرح ہینڈل کیا اور ایمان کو جھوٹا ثابت کیا، وہ قابل تحسین ہے۔ حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اسرا کی مسکراتی گہری نظریں تالیہ پر جمی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ادیب کتنا پرورٹ اور بد کردار آدمی ہے کاکا۔ اشر نے تعجبی نظروں سے اسے گھورا۔ ادیب کو پروٹیکٹ کرنا پارٹی کے لیے ضروری تھا۔ یہاں میڈیا کے کیمرے نہیں لگے عیش۔ ہم ایمانداری سے ایک معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں، ایمان کو غلط ثابت کر کے ہم نے ادیب جیسے مجرم کا ساتھ دیا ہے نا تالیہ؟ ویٹر کھانے کی ٹرے لے آیا اور باری باری سرو کرنے لگا۔ ایسے میں تالیہ نے بڑے تحمل سے اسرا کو دیکھا۔ ادیب بن سعود کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا ہے مسز اسرا، مگر عزت کے ساتھ۔ حالانکہ تم سب کو اس کے جرائم کا علم تھا، مگر تم سب نے اس کا پردہ رکھا۔ مسکرا کر پلکیں جھپکا کر بولی تو تالیہ نے کچھ سخت کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ تم جانتی ہو یہ واچ ہنٹ کی اصطلاح زبان زد عام کیسے ہوئی تھی؟ وان فاتح نے بھاپ اڑاتا پلیٹر اپنے سامنے کھسکاتے ہوئے کہا تو اسرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ واچ ہنٹ؟ ہاں، جب انقلابی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ناجائز الزام لگا لگا کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو کہتے ہیں نا کہ یہ وچ ہنٹ ہے۔ اس نے نیپکن کھولا اور اپنے گھٹنوں پر پھیلایا، پھر پلیٹر سے اسٹیک کا ٹکڑا اٹھانے لگا۔ یہ قدیم امریکہ کے سیلم وچ ہنٹ کے قصوں سے ماخوذ اصطلاح ہے۔ جانتی ہو سیلم میں کیا ہوا تھا؟ اسرا کو اس کی مداخلت اچھی نہیں لگی تھی، مگر ضبط سے سننے لگی۔ تالیہ بھی فاتح کو دیکھ رہی تھی اور اشر۔ وہ خاموشی سے باری باری آمنے سامنے بیٹھے باس اور چیف آف اسٹاف کے چہروں کو پڑھ رہا تھا۔ سیلم میں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے ایک نیا کام شروع کیا تھا۔ وہ کسی مرد کو پھنسا نہ سکتی تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ آدمی وچ ہے۔ جادو کرنا ان دنوں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ جب پادریوں نے اس معاملے کو دیکھا تو کہا کہ خدا ان بچیوں کے ذریعے جادوگروں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ بچیاں پادریوں کے ساتھ گھر گھر جاتی اور جس کی طرف چاہے انگلی اٹھا دیتی۔ وہ آدمی چیختا چلاتا کہ میں جادو نہیں جانتا، مگر ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ وہ اسرا کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیرے دھیرے بتانے لگا، ایسے معاملات کو وچ ہنٹ کہتے ہیں۔ جب آپ انتقاماً لوگوں پر ایسے الزامات لگاتے ہیں جو ان کے ساکھ کو خراب کر دیں۔ ہراسمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا اچھی بات ہے، لیکن مرد اور عورتیں دونوں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، الزام ناجائز بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم عورتوں اور مردوں کو سلیم کی لڑکیوں کی طرح یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ کسی کی طرف بھی انگلی اٹھا کر اسے معطوب کر دیں۔ عزتوں کے مقدمے چوک پر سرے بازار نہیں لڑے جاتے۔ اگر وہ لڑکی ہراس ہو رہی تھی تو اسے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ میڈیا پہ انصاف نہیں ملا کرتا، صرف وچ ہنٹ ہوتا ہے۔ آخر میں اس کی ٹون قدرے سخت ہو گئی تھی اور اسرا کی مسکراہٹ بالکل غائب۔
اس نے بس سر جھٹکا، ایک قہر آلود نظر تالیہ پر ڈالی اور اپنا کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ اشر بھی بغور فاتح کو دیکھ رہا تھا، جو تالیہ کو دفاع کر کے اب کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ماحول میں ایک دم تناؤ سا آ گیا۔ چاروں خاموش تھے۔ دفتن تالیہ کھنکاری، سر میں ابھی کمپین کے اعداد و شمار کا جائزہ لے کر آ رہی ہوں۔ اچھا؟ اور فاتح نے کانٹے سے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ حاکمی صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی اسٹینٹ کر کے ویڈیو پبلک کر دیتے ہیں اور ان کو کافی اٹینشن مل رہی ہے۔ ہم البتہ صرف آپ کی تقریروں اور ووٹر سے رابطے میں لگے ہیں۔ تو یہی کیا جاتا ہے نا انتخابی مہم میں، لوگوں سے ووٹ مانگے جاتے ہیں، تقاریر کی جاتی ہیں۔ اسرا تیز آواز کے ساتھ چھری کانٹے سے اسٹیک کاٹ رہی تھی۔ ماتھے پر بل تھے، چہرہ جھکا تھا۔ اشر دونوں کو باری باری دیکھتا خاموشی سے کھا رہا تھا۔ مگر سر، ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے، کچھ بڑا، کچھ حیران کن، جو اکثریت کا فیصلہ ہمارے حق میں بدل دے۔ میں شام تک کچھ آئیڈیاز آپ کو دکھاؤں گی جو… اسرا نے زور سے کانٹا پلیٹ میں گرایا۔ سب اسے دیکھنے لگے۔ وہ مسکرائی اور معذرت خواہ انداز میں کندھے اچکائے۔ سوری، مجھے سیاست بور کرنے لگتی ہے۔ ہم کوئی اور بات بھی کر سکتے ہیں، جیسے… انگلی سے گال پر آئی لٹ کو معصومیت سے پیچھے کیا۔ جیسے میرے بچے، جولیانا بالخصوص، جو تالیہ کو بہت پسند کرتی ہے۔ اس نے ایک دفعہ فاتح کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، اس نے ایک دفعہ کوئی میجک ٹرک دکھائی تھی جولیانا کو، وہ تب سے اس کی فین ہے۔ اس دن بولی کہ وہ بڑی اپنائیت سے بیویوں والے انداز میں شوہر کو بتا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سننے لگا۔ تالیہ کی نظریں اس کی کلائی پر جھکی۔ وہاں سنہری بریسلیٹ ابھی بھی موجود تھا۔ یہ اس اصلی بریسلیٹ کی نقل تھی۔ تالیہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر مدھم ہوئی۔ آریانہ بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی، وہ مزے سے بولی تو اسرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ سر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرا ایک ڈرامہ دیکھنے آئی تھی، اس میں نے تاشا نامی ایک پری کا کردار کیا تھا اور آریانہ کو وہ بہت پسند آیا تھا۔ اسرا کی آنکھوں میں دیکھ کر بتایا، اسی لیے سر مجھے تاشا کہتے ہیں، کیونکہ آریانہ کو میرا یہی نام معلوم تھا۔ ہاں، اسے پسند تھا وہ ڈرامہ، تاشا آگا پووا۔ فاتح بھی مسکرا کر یاد کرنے لگا۔ مگر تم دوبارہ اس شو میں نہیں گئی، کیا اداکاری چھوڑ دی؟ وہ عام سے انداز میں پوچھنے لگا تو اسرا سراہنے والے انداز میں بولی، اداکاری اتنی آسانی سے تھوڑی چھوٹتی ہے۔ درست کہہ رہی ہیں مسز اسرا، ایک رول اس کے بعد بھی کیا تھا میں نے، جو یادگار تھا، وہ مسکرا کر بتانے لگی۔ اچھا، کون سا رول؟ تالیہ نے کانٹے سے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھا اور اسے چبانے کے بعد مزے سے بولی، ایک شہزادی کا کردار جو ملاکا سلطنت کے ایک بندھارا کی بیٹی تھی۔ بندھارا اس کی شادی زبردستی ایک بگڑے امیر زادے سے کروانا چاہتا تھا، مگر چونکہ شہزادی کو اپنے باپ سے نفرت تھی تو وہ ایک غلام سے، اور وقت پل بھر کو ٹھہر گیا۔ سارے حساب کتاب الٹے ہو گئے، سارے لمحے گھڑی کی سوئیاں تھم کر رک گئے۔ تالیہ مراد کے دل میں درد کی لہر اٹھی، اس کا سانس رکا۔ مچھلی کا ٹکڑا حلق میں پھنسا، وہ ہلکا سا کھانسی، پھر بند مٹھی دل پر رکھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو تاشا؟ آوازیں، فکر مند چہرے، اسے وہ سب دھندلے سے نظر آنے لگے، اور پھر اپنی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی۔ وہ ہلکا سا کھانسی، پھر بند مٹھی دل پر رکھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو تاشا؟ آوازیں، فکر مند چہرے، اسے وہ سب دھندلا سا نظر آیا، اور پھر اپنی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی۔ جی، میں… ایک منٹ، ایکسکیوز می۔ اس نے خود کو کرسی سے اٹھتے دیکھا۔ ریسٹ روم کہاں ہے؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھے ویٹر سے پوچھ رہی تھی۔ اشر بھی کھڑا ہو گیا اور وہ لوگ اسے فکر مندی سے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے اسے پکارا، مگر وہ سنے بغیر تیز تیز ریسٹ روم کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ بند مٹھی سینے پر جمی تھی، درد اتنا شدید تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ریسٹ روم میں آتے ہی وہ دیوار گیر آئینے کے سامنے سنک پر جھکی اور قے کرنی چاہی، مگر حلق میں کچھ اٹکا ہی نہیں تھا جو باہر نکلتا۔ مسئلہ تو دل میں تھا۔ اس نے نڈھال سا چہرہ اٹھا کر آئینے کو دیکھا۔ ذوالکفلی نے درست کہا تھا، یادوں کا حملہ اور ان کا گھاؤ سہنا آسان نہیں تھا۔ یادداشتیں عجیب چیز ہیں، لوگ ان کے وار سے گھائل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وہ یادیں جو ذہن میں 2 دن پہلے لوٹ آئی تھیں، انہوں نے ایک دم سے وار کیا تھا۔ مراد سخت بچھونے پر لیٹا تھا،
نیم اندھیرے کمرے میں فقط ایک مشعل جل رہی تھی اور وہ کپڑے سے اس کے کاندھے سے بہتا خون صاف کر رہی تھی۔ مراد آنکھیں موندے درد سے کرہ رہا تھا اور تالیہ کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ باپا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مراد نے نقاہت سے آنکھیں کھولیں۔ تم یہاں کیوں ہو ابھی تک تالیہ؟ جاؤ بچے، اپنے خالو وغیرہ کے ہمراہ، ان کا قافلہ روانہ ہونے والا ہوگا۔ وہ درد سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی باپا، میں زخمی ہوں، سلطان کے سپاہی پہنچنے والے ہوں گے، تم میری بات مانو اور اپنے خالو کے ہمراہ الور سونگائی کوچ کر جاؤ، اس گاؤں کے لوگ اچھے ہیں، وہ تمہیں پناہ دے دیں گے۔ نہیں باپا، اس نے ننھے ننھے ہاتھوں سے گال رگڑے۔ تالیہ اپنے باپا کے بغیر نہیں جائے گی۔ قاسم آبنگ کے پاس گھوڑا ہے، ہم آپ کو اس پر ڈال کر لے جائیں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا بہتا خون صاف کر رہی تھی۔ وہ زخمی چہرے اور گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ منظر تبدیل ہوتا ہے، ایک دوسری یاد حملہ کرتی ہے۔ وہ ننھے میلے ہاتھوں سے ایک لکڑی کی جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ دفتن پٹ کھلا اور ایک لمبے بالوں والا آدمی اس نے باہر جھانکا۔ اس کی داڑھی کی چونچ تکون صورت سینے تک آتی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہیے؟ حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ الور سونگائی میں سب کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ ہم میرے باپا کو زخمی حالت میں یہاں لائے ہیں، ان کا زخم ٹھیک کر دو۔ اس نے ننھے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ آدمی باہر نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ میں اس کا علاج کر دوں گا اور وہ تندرست بھی ہو جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا اسے۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ تمہیں کیا چاہیے؟ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر ہم سلطان کے خاندان سے ہیں اور مجھے پیسے نہیں چاہیے لڑکی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے صرف اپنے گروہ بمپوروں میں ایک اور مزید اضافہ چاہیے۔ باپا بہت بہادر اور جری ہیں، وہ ہر کام کر سکتے ہیں، تم بس ان کو تندرست کر دو اے طبیب۔ جادوگر نے مسکرا کر چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرا نام طبیب نہیں ہے، ذوالکفلی ہے۔ اور پھر وہ سیدھا ہوا، گہری سانس لی۔ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ یادیں غائب ہونے لگیں، سترنگے بلبلے پھٹنے لگے۔ سنک کے آئینے میں خود کو دیکھتی تالیہ کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی جان گئی تھی کہ ذوالکفلی خود بھی وقت کا ایک مسافر تھا اور اس نے تالیہ مراد کے باپ کو شکار بازوں میں شامل کیا تھا۔ یہ ساری یادیں اس کو 2 روز پہلے یاد آ گئی تھیں اور اسے ذوالکفلی کے حسب نسب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ درست کہتا تھا، یادوں کا حملہ غیر متوقع اور اچانک ہوتا ہے، اور اس پہلے حملے نے اسے فق کر دیا۔ وہ ایک دم نڈھال سی کھڑی تھی۔ اس کے دل کو برسوں بعد یاد آیا کہ تالیہ بنت مراد اپنے باپ سے بے حد پیار کرتی تھی۔ سارے مناظر فلم کی طرح نظروں میں گھوم رہے تھے۔ وہ اس کا مضبوط ہاتھ تھامے محل سے دور بھاگ رہی تھی۔ سپاہی ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسے بچاتے ہوئے مراد کو تیر لگا۔ انہوں نے کسی کے گھر میں پناہ لی۔ مراد چاہتا تھا وہ اسے مرنے دے، مگر وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنے ننیال والوں کے ہمراہ اس کے خون میں لت پت وجود کو لیے الور سونگائی آئی۔ وہاں ذوالکفلی نامی طبیب نے مراد کا علاج کیا اور بعد میں علاج کی بھاری قیمت وصول کی تھی۔ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر ذوالکفلی اور اس کے ساتھیوں سے ملتا تھا۔ وہ جادو سیکھنے لگا تھا اور کسی خزانے کی چابی بنا رہا تھا۔ وہ موجودہ سلطان سے تنگ تھا، پھر اس نے مرسل شاہ کی مدد کی، اسے خطوط لکھا، اس کے سپاہیوں سے بھی ملتا تھا۔ اس نے مرسل شاہ کو بغاوت پر مجبور کیا۔ جب مرسل اپنے جرنیلوں کی مدد سے تخت پر قابض ہو گیا تو مراد کو واپسی کا عذر مل گیا، لیکن شاہ چین کی حال ہی میں آئی دختر نے پورے الور سونگائی کو جادوگروں کا گاؤں مشہور کر دیا۔ چینی شہزادی نے اپنے سپاہی بھیج کر شکار بازوں کا قتل عام اور گرفتاری شروع کر دی۔ ایسے میں مراد نے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دینے کے بجائے ہونے والی ملکہ اور سلطان کا ساتھ دیا۔ وہ اسی بات پر اس سے ناراض ہوئی تھی کہ وہ اپنے گاؤں والوں کو بھلا کر، اپنے ساتھیوں کو بھلا کر، خزانے کو بھلا کر، جو اس نے لوگوں کی فلاح کے لیے حاصل کرنا تھا، محل میں عیش کرنے جا رہا ہے۔
مگر مراد راجہ جادوگروں کی اس دنیا سے دور طاقت کی دنیا میں جانا چاہتا تھا۔ اپنی دنیا میں واپس، اپنی طاقت کی دنیا میں لوگ دھیرے دھیرے سنگ دل اور شفاق ہوتے جاتے ہیں۔ مراد بھی ہو گیا تھا، لیکن چاہے وہ زخمی بے بس مراد ہو یا طاقتور اور شفاق بندھارا مراد راجہ، اس کا چہرہ تالیہ کے سامنے تھا، اس کا چہرہ تالیہ کے دل میں تھا۔ وہ باہر نکلی تو ہال کی مختلف میزوں پر لوگ ہنوز بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ ایک میز پر ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی تھی جس کا باپ اس کی طرف جھک کر اسے کچھ کھلا رہا تھا۔ وہ گمسم سی اسے دیکھے گئی، قدم کس طرف اٹھ رہے تھے اور نگاہیں کسی طرف۔ وہ واپس ان کے سامنے آئی تو سب نے دیکھا تالیہ کا چہرہ دھلا دھلایا تھا اور رنگت زرد تھی۔ یو اوکے؟ فاتح نے چھری کانٹا چلاتے ہاتھ روک کر پوچھا۔ وہ تینوں اپنا کھانا ختم کرنے کے قریب تھے۔ تالیہ کا پلیٹر انچھوا رکھا تھا۔ جی میں آپ کا باہر انتظار کر رہی ہوں، ہمیں انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو اشر نے اس کے کھانے کو دیکھا۔ کھانا تو کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں باہر ہوں سر۔ وہ دونوں کو بیک وقت مخاطب کر کے بولی اور نگاہیں ملائے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اسرا نے ہوں میں سر جھٹکا۔ اسے کیا ہوا؟ اشر نے بے چینی سے ان دونوں کو دیکھا۔ فاتح نے کاندھے اچکا دیے اور دوبارہ سے کھانے لگا۔ البتہ اسرا نے ٹیشو سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے تبصرہ کیا، کچھ لڑکیوں کو توجہ لینے کے لیے ڈیمسل ان ڈسٹریس بننے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ خود کو بیمار اور اپسیٹ ظاہر کر کے دوسروں کو پریشان کرتی ہیں۔ یہ خود ترسی کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ اور وہ کہہ رہی تھی جب فاتح نیپکن سے ہاتھ پہنچتا اٹھا اور کرسی دھکیل کر آگے بڑھ گیا۔ اسرا کے اندر ابال سا اٹھا۔ دانت پیس کر اشر سے بولی، اٹھو، ان کے پیچھے جاؤ۔ میں نے تو انٹرویو پہ نہیں جانا۔ آپ کو اپنے شوہر کی اتنی فکر ہے تو ان کی رکھوالی کے لیے خود چلی جائیے۔ وہ اکتاہٹ سے کہہ کر واپس کھانے لگا۔ کیا تمہیں وہ سب نظر نہیں آ رہا جو مجھے دکھائی دے رہا ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ بیزار لگ رہا تھا۔ اسرا کی باتوں نے اسے شدید بددل کر دیا تھا۔ وہ کار کے ساتھ گمسم کھڑی تھی۔ وہ کپل اور ان کی بچی باہر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ تالیہ بس ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، بڑے مضبوط ہاتھ میں ننھا سا ہاتھ۔ وہ اس وقت کہاں تھی، کیوں تھی، اسے بار بار وہ سب بھولنے لگا تھا۔ ان کی آخری ملاقات کیسی عجیب سی تھی۔ وہ فاتح کے ساتھ سن باؤ کے گھر تک آیا تھا۔ وہ اس کو خدا حافظ کہنا چاہتا تھا اور تب بھی پر امید تھا کہ وہ رک جائے گی یا واپس آ جائے گی، مگر وہ اس سے رکھائی سے ملی تھی کیونکہ وہ اس کو ناپسند کرتی تھی۔ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، قانون کی سربلندی کے لیے، اس کے جرائم کے لیے، ان ساری وجوہات کی بنا پر راجہ مراد ایک برا آدمی تھا، مگر وہ اس کا باپ تھا۔ یہ رشتہ سارے گناہ دھو ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ وُت نے تالیہ کو اس کی پہلی محبت بھلوا دی تھی۔ آج وہ یاد آ گئی تھی۔ مراد ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ وہ تو ایک خیال رکھنے والا باپ تھا۔ انہوں نے ایک طویل مسافت ایک ساتھ کاٹی تھی۔ وہ سب اسے کیسے بھول گیا تھا؟ اندر بیٹھو۔ فاتح نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ چونکی۔ وہ جانے کب باہر آیا تھا اور اب اس کی سیٹ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ آگے بیٹھنے کی عادی تھی لیکن آج احتجاج نہیں کیا۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ وہ دوسری طرف سے آ کر بیٹھا اور اس کی طرف رخ پھیرے سنجیدگی سے بولا، کچھ نہیں، اور گردن شیشے سے باہر نکال کر دیکھنے لگی۔ مجھے آریانہ کے ذکر پر اپنے باپا یاد آئے۔ اوہ، اس نے گہری سانس خارج کی۔ ڈرائیور باہر تھا اور وہ دونوں کار میں تنہا۔ I did love my father، وہ جیسے خود کو بتا رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ تمہارے باپا تھے۔ میں سمجھتی تھی محبت ختم ہو جاتی ہے یا نفرت میں بدل جاتی ہے، مگر میں غلط تھی۔ ہم محبت کو بھلا تو سکتے ہیں لیکن کسی کو ان لو نہیں کر سکتے۔ تمہارے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے کیا؟ تم نے مجھے کلیئر نہیں بتایا۔ فاتح ابرو اچکا کر یاد کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر پھر وہ لمحے بھر کو گمسم ہوئی۔ نہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، کہیں کسی دور دنیا میں وہ موجود ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تم ان کے پاس چلی جاؤ۔ سمپل، کتنا آسان حل بتایا تھا اس نے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر سادگی سے بولی، مجھے ان کے پاس نہیں جانا، مجھے بس ان کا خیال آ رہا تھا، تو ان سے بات کر لو۔
اس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ کر لوں گی، اب ہمیں انٹرویو کے لیے نکلنا چاہیے۔ شیور، مگر اب تمہیں حاضر دماغ رہنا ہے۔ تنبیہ کر کے اس نے شیشہ بجایا تو دور کھڑا ڈرائیور فوراً کار کی طرف لپکا۔ آئی ایم فائن سر۔ اس نے سر جھٹکا، مگر دل کی تکلیف یوں کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ دور اندر کوئی ایک حصہ تھا جو ایک دم اس آدمی کی یاد میں کرلانے تڑپنے لگا تھا، جس کا مضبوط ہاتھ پکڑ کر وہ جنگلوں اور دریاؤں کو پار کرتی آئی تھی۔ یاد ماضی عذاب تھی۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کا میٹنگ روم تھا۔ وسط میں گول میز رکھی تھی اور اس کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک مدھم بتی جلی تھی اور کھڑکیوں کے بلائنڈر مکمل طور پر بند تھے۔ 3 کرسیوں پر 3 نوجوان برجمان تھے۔ ان کے سامنے چوتھی کرسی پر ایڈم بن محمد بیٹھا تھا۔ اس نے ٹی شرٹ پر چیک والی شرٹ پہن کر سامنے کے بٹن بند کر رکھے تھے۔ سیدھ میں بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ جس دوست نے ہماری ملاقات ارینج کرائی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ تم کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتے ہو۔ مرکزی کرسی پر بیٹھا آدمی ایڈم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اس نے تنگ سا نیلا کوٹ پہن رکھا تھا جس کے آستینوں تک موڑ کر سی دیے گئے تھے۔ ٹی شرٹ کے گریبان پر ڈیزائنر گلاسز اٹکی تھیں۔ باقی دونوں کے لباس قیمتی اور گھڑیاں ان کی مالی حیثیت کا پتہ دیتی تھی۔ جی، ایڈم نے تھوک نگلتے ہوئے سر ہلایا۔ ان تینوں کی شخصیات کا رعب تھا یا اس پرتاش ہوٹل کا پرفسو خوابناک سا ماحول؟ وہ بار بار اعتماد کھو رہا تھا۔ اوپر سے روشنی اتنی مدھم تھی کہ ماحول کی پراسراریت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں سائفن فوسٹر ہوں، ملائیشیا میں ایک بین الاقوامی جریدے کی طرف سے بھیجا گیا ایک جرنلسٹ اور کور ڈکٹیٹر۔ نیلے کوٹ والے نے نرمی اور شائستگی سے اپنا تعارف کرایا۔ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی نیوز رپورٹس اور آرٹیکلز پڑھے ہیں میں نے۔ ایڈم کو اس کی نرمی نے حوصلہ دیا۔ گڈ، اور یہ دونوں ملے جرنلسٹ ہیں۔ ہم تینوں صحافیوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم کا حصہ ہیں جو عالمی سطح پر کام کرتی ہے۔ گڈ، آپ، اس نے قدر اعتماد سے کہنا چاہا، آپ OIJ کا حصہ ہیں، آرڈر آف انٹرنیشنل جرنلسٹ۔ گڈ، اب تم بتاؤ تمہارے پاس ہمارے آرڈر یعنی تنظیم کے لیے کیا ہے؟ سائمن مسکرا کر باہم ہاتھ پھنسائے ہوئے آگے کو ہوا۔ باقی دونوں بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کو ملوانے والی داتن تھی۔ ایڈم کسی بہت بااثر صحافی سے ملنا چاہتا تھا اور داتن نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ یہ دیکھیے، ایڈم نے جلدی سے سامنے رکھی فائل کھولی اور چند کاغذات نکالے۔ میری دوست نے شاید بتایا ہو کہ مجھے کلائڈ اینڈ لی کی۔ ہم تم سے سننا چاہتے ہیں ایڈم، شروع سے بتاؤ۔ ایڈم جھنپ گیا، مگر پھر کاغذات دکھاتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک چھوٹے اخبار میں کام کرنے والا صحافی ہوں، بلکہ ایک ٹیبلوئڈ ہوں۔ شرمندگی سے بولا، میرے ہاتھ کلائڈ اینڈ لی کی کچھ ای میلز لگی ہیں۔ اور کیسے لگی ہیں؟ ایڈم چپ ہو گیا۔ ویل، میں نے غیر قانونی طریقے سے۔ جرنلزم کا پہلا اصول یہ ہے ایڈم کہ جب تم سے کوئی چوری کی ای میل کا سورس پوچھے تو تم کہو گے کہ اس ادارے میں کسی وسل بلوئر نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پر معلومات لیک کی ہیں، بس۔ سائمن سمجھاتے ہوئے بولا تو ایڈم نے سر ہلایا۔ جی رائٹ۔ پھر کاغذات ان کی طرف بڑھائے۔ ای میلز بہت ساری ہیں۔ میں نے ابھی تک بہت کم ای میلز پر کام کیا ہے۔ ان ای میلز میں کلائڈ اینڈ لی کی بہت سی کلائنٹس کے نام ہیں۔ ان ناموں کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان ناموں کا؟ دوسرے صحافی نے کندھے اچکاتے ہوئے مداخلت کی۔ سائمن کی نسبت وہ دونوں تنقیدی نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ ان گروپ ای میلز میں سینکڑوں نام ہیں سر، بین الاقوامی لیڈرز، سیاستدان، عرب شہزادوں اور کاروباری افراد کے۔ میں ابھی تک صرف 30 نام کریک کر سکا ہوں۔ ان میں سے 10 نام اور ان سے متعلقہ ای میلز ان کاغذات میں ہیں۔ سائمن اب باری باری ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ ہر صفحہ پڑھنے کے بعد وہ دوسرے صحافی کی طرف بڑھا دیتا۔ یہ بہت زبردست کام ہے ایڈم۔ آخری صفحہ پڑھتے ہوئے وہ ستائش سے بولا تو ایڈم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس کا کھویا ہوا اعتماد واپس آنے لگا۔ مگر سائمن، یہ مشہور لوگوں کی آف شور کمپنیز ہیں اور ہانگ کانگ میں یہ ایک قانونی چیز ہے۔ اگر ہم دنیا کو ان کے نام بتا بھی دیتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ہانگ کانگ کا کوئی قانون نہیں توڑا۔ سوری سر، آپ ان ناموں کو پڑھ رہے ہیں کیا؟ ایڈم نے سنجیدگی سے بات کاٹی۔
10 میں سے 5 لوگ اپنے ملکوں کے سربراہ ہیں، 4 عرب شہزادے ہیں، 10واں نام ہماری وزیر اعظم صوفیہ رحمان کا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ خود کیا کہیں گے، بات یہ ہے کہ ان کو عوام کیا کہیں گے۔ ایڈم درست کہہ رہا ہے۔ سائمن نے کاغذات فائل میں رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ ان میں سے اکثر سیاست دان ہیں اور الیکشن لڑنے سے پہلے ہر سیاست دان کو اپنی عوام کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، تاکہ 5 سال بعد عوام خود دیکھ لیں کہ اس حکمران کی دولت میں مشکوک اضافہ ہوتا تو نہیں نظر آ رہا۔ صوفیہ رحمان نے اپنی آف شور کمپنیز کو کبھی ظاہر نہیں کیا۔ اس آف شور کمپنی کے تحت وہ یورپ میں 3 ہوٹلز کی مالک ہے۔ نہ وہ اس جائیداد کا ٹیکس دیتی ہے، نہ اس نے یہ اپنے اثاثہ جات میں ظاہر کی ہیں۔ ٹیکس نہ دینا اور اثاثوں کا ظاہر نہ کرنا بہت بڑے جرائم ہیں، مگر ہو سکتا ہے ان لوگوں نے جائز آمدنی سے یہ جائیداد بنائی ہو، اور صوفیہ رحمان کے علاوہ تمام سربراہان کی جائیداد تو ان کی بیوی یا بچوں کے نام ہے۔ دوسرے صحافی کو اعتراض تھا۔ ایڈم تیزی سے بولا، میں نے ان سب کو ریسرچ کیا ہے، ان کے بیوی بچوں کا تو کوئی دوسرا سورس آف انکم ہے ہی نہیں۔ اگر یہ جائیداد بالفرض جائز طریقے سے بنائی گئی ہے تو صحافی کا کام سوال کرنا ہے، حکمران کا کام جواب دینا۔ کیا یہ حکمران اپنی ان جائیدادوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ذریعہ آمدنی دکھا سکتے ہیں؟ بالکل۔ اگر ہم دنیا کو یہ نام بتا دیں تو ان ممالک کے عوام اپنے سربراہان سے سوال پوچھیں گے۔ یہ ایک انٹرنیشنل اسکینڈل ہوگا۔ مگر سائمن نے فائل بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا۔ اس کے اعصاب اس مگر پر تن گئے، مگر پریشانی سے پوچھا، مگر مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ای میلز واقعی اصلی ہیں اور جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا، آپ کو معلوم ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ کو صرف مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ آپ ان چند ای میلز کو پڑھ لیں، ان کے ہیڈز پرکھ لیں اور انہیں مذکورہ سیاستدانوں کے سامنے رکھ دیں۔ اگر وہ کلائن ان لی میں اپنی کمپنی ہونے سے انکار کرتے ہیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ خیر، اگر یہ ای میلز اصلی ہیں تو کیا صدر یا وزیر اعظم ان کا انکار نہیں کریں گے؟ سائمن کے انداز پر دوسرے صحافی نے ابرو اچکائے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جمہوری ممالک کے سربراہان ہیں۔ ان کو معلوم ہے اگر ان سے پارلیمان میں یہ سوال ہوا اور انہوں نے جھوٹ بولا تو وہ پکڑا جائے گا۔ جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ کے فلور پر جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے ایڈم، میں پہلے ان کاغذات کی تصدیق کرا لوں، پھر ہم ان کو لیک کرنے کی حکمت عملی بنائیں گے۔ سائمن کھڑا ہوا تو باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے خوش دلی سے ایڈم کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہم ضرور ان لوگوں کو ان کی عوام کے سامنے ایکسپوز کریں گے۔ تھینک یو سائمن۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ہلایا۔ لیکن آپ ان کی تصدیق کیسے کریں گے؟ سائمن سادگی سے مسکرایا۔ میرے اپنے بھی بہت سے سورسز ہیں۔ اس نے ایک آنکھ دبائی۔ ایڈم کو باقی دونوں خشک مزاج صحافیوں کی نسبت وہ گورا صحافی بہت اچھا لگا۔ پھر ایڈم اپنا فون اٹھا کر جانے لگا تو سائمن نے پکارا، اگر ہم ان کو لیک کریں تو ان ڈاکومنٹس کا کیا نام رکھنا چاہیے؟ ہر لیک کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے۔ ایڈم بن محمد جاتے جاتے پلٹا اور مسکرا کر سائمن کو دیکھا۔ دا ہانگ کانگ پیپرز۔ سائمن نے پھر مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ایڈم کا چہرہ وہاں سے نکلتے وقت جوش و جذبے سے تمتما رہا تھا۔ اسے اب جلد از جلد باقی نام ان ای میل سے نکالنے تھے۔ دوپہر میں بارش شروع ہوئی تو ہر چند منٹ میں سارا کے سارا KL پانی میں نہا گیا۔ موسم شدید حبس کے بعد خوشگوار ہو گیا تھا۔ تینگو کامل کی ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کے شیشے ابھی تک گیلے تھے۔ ان سے نکھرا نکھرا سا لان دکھائی دے رہا تھا۔ اندر تینگو کامل اپنی بیگم شیلا کامل کے ساتھ بڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ دونوں پرسکون اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ میز پر چائے کی اشیاء رکھی تھی جن کے سامنے برجمان پروسیکیوٹر احمد نظام نے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ رسمی باتوں کے بعد فوراً ہی مدعے پر آ گئے تھے۔ تینگو کامل صاحب، میں یہاں چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کوٹ کی جیب سے ایک فولڈر نکال کر میز پر رکھا۔ تینگو کامل نے دیکھا کھچی بالوں والا آدمی۔ پروسیکیوٹر کی گہری آنکھیں لمحے بھر کے لیے بھی ان کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ ان کو یوں نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا جیسے فولڈر دیکھتے ہی تینگو کامل کے پہلے تاثرات سے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلا لے گا۔
کامل صاحب نے جھک کر فولڈر اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اسے کھولا۔ شیلا نے بھی اس کے کاندھے کے قریب ہو کر جھانکا۔ اندر سنہری بالوں والی لڑکی کی چند تصاویر لگی تھیں۔ کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کہیں دیکھا ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات؟ کامل صاحب نے فولڈر بے توجہی سے بند کیا اور میز پر ڈالا۔ یہ تو ہماری ملازمہ تھی، ایک سوپ پارلر میں سوپ بناتی تھی اور وہیں سے ہم نے اس کو ہائر کیا تھا۔ احمد نظام کے کندھے ڈھلکے، انہوں نے تھکان بھری سانس خارج کی۔ یہ سب تو بہت آسان تھا، کوئی بھی تالیہ کو پہچاننے سے انکار نہیں کر رہا تھا۔ اور اس کا نام کیا تھا؟ تالیہ مراد۔ شیلا بھی اسی سادگی سے بولی۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، بس روٹین کی کارروائی تھی۔ پھر چند مزید سوالات پوچھ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فولڈر اٹھا لیا۔ اب مزید کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ باہر انویسٹیگیٹر کار کے ساتھ کھڑا بار بار کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ احمد نظام کو آتے دیکھ کر سیدھا ہوا۔ کیا کہا انہوں نے؟ بے چینی سے پوچھا۔ فوراً مان گئے کہ وہ ان کی نوکرانی تھی۔ وہ جوش سے بتانے لگے۔ انویسٹیگیٹر پہلے حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر خوشی کی رمق دوڑی۔ گڈ، یعنی تالیہ مراد بھیس بدل بدل کر مختلف نوکریاں کرتی رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ سنو نوجوان، انہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے کہا، اب اس لڑکی سے آمنا سامنے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں تمام دستاویزات کو ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اور اس کے بعد میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ بالکل سر، وہ مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ کیس دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ دوپہر کی بارش نے رات تک ٹھنڈ مچا رکھی تھی، پھر حسب معمول حبس پڑنے لگا۔ وہی گرمی، وہی پسینہ۔ کے ایل میں بارش بار بار ہوتی تھی اور بار بار ماحول ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ حالم کے بنگلے کے اوپن کچن میں اس رات خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا تھا۔ بتیاں بجھا کر داتن نے میز پر رکھا کینڈل برا جلا لیا اور اب وہ چاول کھاتے ہوئے موم بتیوں کے پھڑپھڑاتے شعلوں کی زرد روشنی میں تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ سنہری بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے وہ ٹراؤزر پر نائٹ شرٹ پہنے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ جھکی پلکوں پر بے نام سی اداسی تھی جو اس داتن پدوکا کو بے چین کر رہی تھی۔ نیم اندھیرے خاموش لاؤنج کم کچن اور وسط میں جلتی 3 موم بتیوں کے گرد بیٹھی وہ خاموش نفوس۔ باہر پھیلا حبس اور اندر چھائی اداسی، اس نے ماحول کی گھٹن بڑھا دی۔ آج دن کیسا گزرا؟ داتن کھنکاری۔ مصروف، الیکشن سر پر ہے نا؟ جھکا چہرہ نہیں اٹھایا اس نے۔ تمہارا لیڈر جیت گیا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور وزارت عظمیٰ کے الیکشن کی تیاری کریں گے، اور اگر ہار گیا تو؟ تالیہ کا چمچ والا ہاتھ رکا، آنکھیں اٹھا کر داتن کو دیکھا۔ اگر وہ ہار گئے تو بھی ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہار کو قبول کریں گے اور مثبت انداز میں دوبارہ سے کوشش کریں گے۔ میں دونوں قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہوں۔ وہ دوبارہ سے چہرہ جھکا کر بولی اور سوپ کا چمچ بھرنے لگی۔ پریشان ہو کسی بات پر؟ اسرا نے میرے خلاف تفتیش کھلوا دی ہے۔ اس نے مختصر الفاظ میں سارا واقعہ سنا ڈالا۔ داتن تیزی سے سیدھی ہوئی۔ میں تمہیں کہتی تھی نا تالیہ، مشہور آدمی کی باڈی وومن بننا تمہیں لوگوں کی نظر میں لے آئے گا۔ اف، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے حال ہی میں جتنی جگہوں پر کام کیا ہے سب سے بات کر لی ہے۔ اوہ شکر، داتن کو حوصلہ ہوا۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ سب نے کہا وہ میرا کسی کو نہیں بتائیں گے اور ہر ثبوت مٹا دیں گے۔ ابھی تک ان میں سے کسی کو علم نہیں ہوا کہ میں نے ان کے ہاں سے کچھ چرایا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آہستہ آہستہ سوپ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ تو کیا وہ واقعی نہیں بتائیں گے؟ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ تفتیش کاروں کو سچ سچ بتا دیں کہ میں ان کے پاس کام کر چکی ہوں۔ سوپ پارلر اور تینگو کامل کے گھر سے تو ایک پروسیکیوٹر صاحب پھر بھی آئے ہیں۔ داتن کا منہ کھل گیا ہے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہیئر بینڈ والی لڑکی نے چہرہ اٹھا کر اسے سادگی سے دیکھا۔ کیونکہ اس کھیل کو سچ کے ساتھ میں جیتنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ جھوٹ بولتے تو بھی آس پاس کے اسٹریٹ کیمپ کی مدد سے میرے ان کے ہاں آنے جانے کے ثبوت مل ہی جاتے، لیکن سچ بول کر انہوں نے تفتیش کاروں کے شکوک کو پکا کر دیا ہے۔ جانتی ہو اب وہ پروسیکیوٹر کیا کرے گا؟ کیا؟ داتن سانس رو کے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہے گا اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ مخصوص انداز میں مسکرائی۔
تم بے فکر رہو، تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے سر جھکا کر سوپ پینے لگی۔ سنہرے بال دائیں بائیں ٹی شرٹ کے کاندھوں پر گر رہے تھے۔ اس کا چمچ پیالے میں چل رہا تھا۔ وہ داتن بس اسے دیکھی گئی۔ موم بتیوں کی روشنیوں میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ اور زندگی کا پلان ہے تالیہ کے پاس؟ کوئی لیکچر نہیں دینا داتن، وہ بور سی ہوئی۔ میں سارے دن کی تھکی ہاری اب گھر آئی ہوں اور میں بالکل نہیں سننا چاہتی کہ وان فاتح کے ساتھ رہنے کے مزید کتنے نقصانات ہیں۔ وان فاتح کے علاوہ کوئی تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتا تالیہ، کوئی تمہیں نہیں چاہ سکتا۔ تالیہ نے خفا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں اس کی چاہت وغیرہ کے بارے میں، مگر میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ وہ میری ٹائپ کا نہیں ہے۔ اب وہ جتنا میرے آگے پیچھے پھرے مجھے وہ پسند نہیں۔ تبصرہ بے رحمانہ تھا۔ داتن کا دل دکھا، ناراضگی سے اسے دیکھا۔ ایسے نہیں کہتے تالیہ، وہ بیچارہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کے بارے میں سوچ کر تو دیکھو۔ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کی بہن کافی ہے۔ تالیہ نے ناک سکیڑ کر کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ صورتحال سمجھنے میں اسے چند لمحے لگے۔ کون؟ اشر؟ ظاہر ہے اشر، وہ برے موڈ سے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ داتن بس اپنے اس نوجوان دوست کو دیکھ کر رہ گئی۔ میرے قدیم ملاقہ جانے سے پہلے تم کہا کرتی تھی کہ اشر مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے، اور اب تو خیر، اب اسرا محمود کے جرم کا پردہ فاش کرنے کا وقت ہے۔ داتن کی بھوک مر گئی تھی۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ پلیٹ پرے کی اور آہستہ سے بولی، اسرا کے اتنے پرانے جرم کا سراغ تم کیسے لگاؤ گی؟ اوہ، میں بھول گئی، تم کے ایل کی بہترین انویسٹیگیٹر ہو جس کو لوگوں کے راز کھوجنے آتے ہیں۔ اور پھر آہستہ سے بولی، مگر دل کے نہیں؟ غلط، میں انویسٹیگیٹر کبھی تھی ہی نہیں، میں صرف اسکامر تھی۔ اور کسی اچھے اسکام کی خوبصورتی کس بات میں ہوتی ہے داتن؟ وہ ابھی تک چہرہ جھکائے سوپ کے چمچ پی رہی تھی۔ ٹارگٹ کو لگنا چاہیے کہ یہ اس کا اپنا آئیڈیا ہے، داتن نے رٹا رٹایا جواب دیا۔ اس کا دل اسرا اور فاتح کے ذکر سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسی طرح میں نے کوئی تفتیش نہیں کرنی، اسرا محمود ہمیں خود بتائے گی کہ اس نے آریانہ کو کیسے مروایا تھا۔ اس نے ایک باپ سے اس کی بیٹی چھینی تھی، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ چمچ پیالہ لبوں تک لائی اور پھر بے دلی سے واپس انڈیل دیا۔ داتن نے اب کی بار غور سے اسے دیکھا۔ تم آج اتنی اداس کیوں ہو؟ تالیہ نے پیالہ پرے کھسکایا اور ٹیشو نکال کر ہاتھ پونچھنے لگی۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ تالیہ، مجھے اپنے باپا کا خیال آ رہا ہے۔ لیانا صابری کا حلق تک کڑوا ہو گیا اور غصہ ایسا چڑھا کہ حد نہیں۔ پہلے فاتح کا خاندان اور اب مراد راجہ، اف، وہ ملاقہ کی سٹوری کا ولن ہے جس نے تمہاری زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی۔ تمہیں اس کا خیال آ رہا ہے، اور یہاں اتنے لوگ جو تم سے محبت کرتے ہیں، ان کا کیا؟ تالیہ مراد نے ہاتھ پوچھتے ہوئے سیاہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تالیہ بنت مراد سے مراد راجہ کتنی محبت، جتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا، خود تالیہ بھی نہیں۔ پھر پھونک مار کر موم بتیاں بجھا دیں اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں اب صرف کھڑکیوں سے باہر کی روشنی آ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا۔ آج کل آفس میں الگ صبح ہی کام شروع ہو جاتا تھا۔ ایڈورٹائزنگ، سوشل میڈیا کمپین، ڈاکومنٹریز، اور شہر کے مختلف علاقوں میں سیمینار منعقد کر کے وہاں وان فاتح کی تقاریر کا بندوبست کرنا۔ یہ کام صبح سے شروع ہو کر رات دیر تک چلتے رہتے تھے۔ چونکہ پارٹی الیکشن تھا، اسی لیے پورے ملک میں پھیلے اپنے 2.5 لاکھ ووٹرز کو ان سیمینارز اور انٹرویوز کی سوشل میڈیاز پر ویڈیوز کے ذریعے متوجہ کرنا مقصود تھا۔ دونوں امیدواروں کے اسٹاف 2.5 لاکھ لوگوں کو ان کے رجسٹرڈ سیل نمبر پر اپنے ووٹ لازمی ڈالنے کی طرف مائل کرنے والے پیغامات بھیج رہے تھے۔ غرض سارا دن سب اپنے کمپیوٹر اور موبائلز میں سر دیے بیٹھے رہتے یا وان فاتح کے ساتھ کاغذوں میں گھرے سیمینار کی تقاریر اور دوسرے امور سنبھالتے رہتے۔ چند ورکرز اینالسٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ روز شام کو وہ اعداد و شمار کا جائزہ لے کر اپنی کمزوریوں اور مخالف کی خوبیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک رپورٹ کا کاغذ ہاتھ میں لیے تالیہ کانفرنس روم کی گول میز کے گرد بیٹھی تھی اور اہم نکات پڑھ کر سنا رہی تھی۔
کانفرنس روم کی حالت عام دنوں کے برعکس کافی ابتر تھی۔ میز پر جگہ جگہ کاغذوں اور فائلوں کا ڈھیر تھا۔ 3-4 لیپ ٹاپ کھلے رکھے تھے۔ ایک کونے میں چھوٹی میز رکھ کر 3 اسٹافرز بیٹھے ایک ہی کمپیوٹر پر لگے بحث کر رہے تھے۔ شیشے کی دیوار پر جا بجا کاغذ چپسا تھے جن پر کمپین اسٹریٹجی کے چند اہم نکات لکھے تھے۔ بڑی گول میز کے گرد 8 درجن لوگ بیٹھے تھے جن میں اشر اور تالیہ کے سوا باقی آپس میں لگے کام کر رہے تھے۔ وہ دونوں فاتح کی طرف متوجہ تھے جو میز کے کنارے پر بیٹھا۔ آج اس نے ٹائی نہیں پہنی تھی، شرٹ کے آستین موڑے ہوئے تھے، ماتھے پر بال بکھیرے، اینک لگائے وہ اس رپورٹ کو خود پڑھتا گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ پھر وہ میز کے کنارے سے اٹھا اور ان دونوں کی طرف رخ موڑا۔ حاکمی کے اسٹنٹ اچھے جا رہے ہیں۔ 3 دن بعد الیکشن ہے، لوگ اب اس کو ووٹ دیں گے جو انہیں ان 3 دنوں میں متاثر کر سکے گا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، تالیہ دبے دبے جوش سے بولی تو ان دونوں نے اسے دیکھا۔ دوسرے لوگوں کے برعکس وہ کمپین کی نیلی شرٹ نہیں پہنتی تھی۔ آج بھی لمبے سفید فراک اور گردن میں پھولدار رنگ برنگے اسکارف کی گرہ باندھے بالوں کا جوڑا بنائے بیٹھی وہ سب میں ممتاز نظر آ رہی تھی۔ ہمیں حاکمی صاحب اور ان کے درمیان ایک گرینڈ ڈیبیٹ رکھنی چاہیے جیسے ترقی یافتہ جمہوری ممالک کا کلچر ہے۔ دونوں امیدوار اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں، پہلے ایک بولتا ہے پھر دوسرا، دونوں باری باری اپنا موقف پیش کرتے ہیں، پھر صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ میڈیا ان سب کو لائیو دکھاتا ہے۔ اس ڈیبیٹ میں دونوں امیدوار اپنے تئیں لوگوں کے مسائل کا حل بتاتے ہیں جو اپنی ترجیحات بھی۔ یوں عوام خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سا امیدوار زیادہ بہتر ہے۔ تالیہ نے تائیدی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ جہاں اشر کو اس خیال نے پرجوش کیا، وہیں وان فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ حاکمی میرے ساتھ ایک اسٹیج پر ایک فریم میں کبھی نہیں کھڑا ہوگا۔ اس کا اشارہ کیمرے کے فریم کی طرف تھا۔ بالکل ہوگا آبنگ۔ اشر کا لہجہ حتمی تھا۔ یہ اس کے لیے بھی ایک بھرپور پروموشن اسٹنٹ ہوگا۔ میں ابھی اس کے کمپین مینیجر سے بات کرتا ہوں۔ وہ فون نکالتے ہوئے اٹھا اور ایک ستائشی نظر تالیہ پر ڈالی۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے چیتالیہ۔ تالیہ نے جبراً مسکرا کر بس سر کو خم دیا۔ وہ دونوں اب رسمی گفتگو کی حد تک بات کرنے لگے تھے۔ اشر باہر نکلا تو فاتح کرسی پر بیٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اشر کو منانے کے 1000 طریقے آتے ہیں۔ وہ پرسکون تھی۔ کانفرنس روم میں ان کے علاوہ بیٹھے ورکرز کی دونوں ٹولیاں زور شور سے اپنی بحث میں لگی تھیں، اور اتنا شور تھا کہ اگلی بات کہنے کے لیے فاتح کو آگے جھکنا پڑا۔ وہ دونوں اب گول میز کے 7 کرسیوں کا رخ آمنے سامنے کیے بیٹھے تھے۔ اشر اچھا آدمی ہے۔ غور سے تالیہ کے چہرے کو بھی دیکھا۔ وہ مسکرائی اور آگے کو جھک کر آہستہ سے بولی، وہ صرف پیسہ بنانے میں اچھا ہے، اور وہ اس وقت یہاں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور مجھے کمپین کے لیے اس سے پیسے لینے پڑے تھے، جیسے ابوالخیر سے لیے تھے آپ کی نیلامی۔ بولتے بولتے وہ رکی۔ جیسے کیا؟ شور کے باعث فاتح نے بھی چہرہ آگے کو جھکا کر پوچھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ حاکمی مان جائے تو ہم ڈیبیٹ کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ تالیہ نے ابرو بھینچے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ وان فاتح مسکرایا اور ایک کوہنی میز پر رکھے مزید آگے جھکا۔ تاشا، میں چیئرمین بننے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنی ہر پارٹی کے بندے کو جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں چیزیں کس طرح کی جاتی ہیں۔ کارکن سمجھتے ہیں، پہلے تالیہ اور پھر باہر لگے اشر کی طرف مبہم سا اشارہ کیا، کہ وہ ہر چیز سمجھتے ہیں، مگر کارکن کارکن ہوتا ہے اور لیڈر لیڈر ہوتا ہے۔ ٹاپ پر بیٹھے انسان کو ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اپنی پارٹی کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہمارے گریٹر گوڈ کے لیے ہمارے باپ دادا بھی ناپسندیدہ انتخابات کا چناؤ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اوپر بیٹھے انسان کو نیچے کھڑا ہر انسان صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حاکمی پبلک میں جتنے اسٹنٹ کر لے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ کبھی میرے ساتھ اسٹیج پر کھڑا نہیں ہوگا۔ دروازہ کھلا تو وہ چونکی۔ اشر اندر آ رہا تھا، چہرے پر مایوسی تھی۔ میں نے بہت اصرار کیا، ان کا کمپین مینیجر بھی راضی ہو گیا، مگر جب اس نے حاکمی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تالیہ نے بے اختیار فاتح کو دیکھا۔ وہ اب ٹیک لگا کر بیٹھا، انگلی گال تلے رکھے مسکرا رہا تھا۔ چہرہ پہ ٹولڈ یو والے تاثرات تھے۔ تالیہ نے خفگی سے بھویں اچکائیں۔
آخر کیوں یہ ان کے اپنے لیے بھی اتنا بڑا پبلسٹی انسٹنٹ بن سکتا تھا؟ ساری رات سوچنے کے بعد آیا آئیڈیا یوں رد ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ مجھ سے قد میں 5 انچ چھوٹا ہے۔ وہ ایک فریم میں میرے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا چاہے گا، کیونکہ اسے بچپن سے اپنے قد کا احساس کمتری ہے۔ آپ انہیں بچپن سے جانتے ہیں کیا؟ میں اسے جتنا جانتا ہوں وہ کافی ہے۔ اس نے مسکرا کر ابرو اٹھایا تو وہ برا منا کر چپ ہو گئی۔ اشر خاموشی سے باری باری ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ مگر تمہارا آئیڈیا اچھا تھا تاشا۔ فاتح نے سہراتے ہوئے میز پر رکھا اخبار اٹھایا۔ مجھے ایک ڈیبیٹ کرنی چاہیے تاکہ عوام دیکھ سکیں کہ بہتر لیڈر کون ہے، لیکن یہ حاکمی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اخبار کا صفحہ کھول کر اس پر چھپی بڑی سی تصویر تالیہ کے سامنے کی۔ عوام کو مجھے اس عورت کے سامنے بولتے دیکھنا چاہیے جس کے ساتھ بارسا نیشنل کے چیئرمین کا مقابلہ اگلے سال الیکشن میں ہوگا۔ تالیہ کی نظریں اخبار کے صفحے پر پھسلیں۔ وہاں صوفیہ رحمان کی بڑی سی تصویر چھپی تھی۔ اس کے ابرو بے یقینی سے اٹھے۔ صوفیہ رحمان کا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ان مسئلوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہی میں نے ایک کمپین مینیجر ہائر کی ہے۔ تالیہ کی طرف اشارہ کیا اور اخبار میز پر ڈال کر اٹھا۔ مجھے صوفیہ رحمان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے۔ اگر یہ ڈیبیٹ اچھی چلی گئی تو ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ تمہیں جو بھی کرنا پڑے تم کرو، مگر مجھے یہ ڈیبیٹ چاہیے۔ باس حکم سنا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا اور وہ ہکا بکا بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اشر کھنکارا تو وہ گمسم اس کو دیکھنے لگی۔ اب ہم کیا کریں تالیہ؟ وہ فکر مند لگ رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ہم ہو گئے تھے۔ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ڈیبیٹ نہ ہوئی اور ہم الیکشن کسی اور وجہ سے بھی ہار گئے تو سارا ملبہ کمپین مینیجر پر گرے گا۔ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے اخبار اٹھا لی۔ آبنگ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ ملک کی وزیر اعظم ہیں، کبھی نہیں مانیں گی۔ وہ لیڈر ہیں اور ہم کارکن۔ ہمارا کام ہے ان کی بات ماننا اور صوفیہ کو منانا۔ وہ فکر مندی سے اخبار کے صفحے پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ ایک امیر اور طاقتور عورت کو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ تالیہ نے نظریں اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اسے کون کر کے؟ اشر نے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لوگ ہنوز اپنے کاموں میں لگے تھے۔ شور اسی طرح پھیلا تھا۔ اس نے پہیوں والی کرسی آگے کی اور تالیہ کی طرف جھکا۔ اور ہم اس کو کون کیسے کریں گے؟ وہ اچنبھے سے بولا، اس کی کمزوری ڈھونڈ کر۔ اسے بلیک میلنگ کہتے ہیں۔ کون گیم الگ چیز ہوتی ہے، اس میں ہمیں ٹارگیٹ کے ساتھ کانفیڈنس گیم کھیلنی ہوتی ہے۔ ہمارا ٹارگیٹ کس چیز پر سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، کس پہلو سے اسے نقصان کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم اس طرف سے اس کو کوئی آفر دے سکتے ہیں جس کو وہ ٹھکرا نہ سکے۔ مجھے سوچنے دیں۔ وہ الجھی سی صفحات پلٹتی کہہ رہی تھی۔ فاتح نے ایک دم ہر چیز مشکل بنا دی تھی۔ اگر وہ یہ کام نہ کر سکی تو اس کی ساری محنت، ساری ریاضت رائے گاں چلی جائے گی۔ آرٹ گیلری کا مرمری فرش اس دوپہر ٹھنڈا پڑا تھا۔ دور تک پھیلی دیواروں پر جا بجا پینٹنگز آویزاں تھیں۔ لوگ ٹہلتے ہوئے ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑے سے ہال میں مقدس سی خاموشی چھائی تھی۔ ایک قد آدم پینٹنگ کے سامنے اسرا محمود کھڑی گردن اٹھائے غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے قریب آتے قدم محسوس ہوئے، وہ مڑی نہیں، بس پینٹنگ پہ نگاہیں مرکوز کیے بولی، میرے لائق کوئی خدمت چاہے تالیہ؟ لہجہ طنزیہ اور خشک تھا۔ جواب نہ آیا تو پلٹی۔ سفید لمبے فراک اور پھولدار مفلر والی تالیہ قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، گویا بھاگ بھاگ کر آئی ہو۔ فون پر بتانے والی بات نہیں تھی، وقت کم ہے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ وہ چھوٹتے ہی کہنے لگی۔ اسرا کھلے دل سے مسکرا دی۔ اپنے شوہر کو وزیر اعظم بنانے کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اسکرٹ بلاؤز کے اوپر سر پر اسٹال اوڑھے وہ سینے پر بازو لپیٹے کھڑی کسی ملکہ کی مانند لگتی تھی۔ شہزادی تاشا کو آریانہ یاد آئی۔ ظالم ملکہ نے اسے کیوں مروایا؟ کیا وجہ تھی آخر؟ آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ کہتے کہتے تالیہ نے اس کے کاندھے کے پیچھے دیوار پر آویزہ پینٹنگ کو دیکھا، پھر آنکھیں سکیڑ کر پتلیاں سکیڑیں۔ کیا آپ اس کو خریدنے جا رہی ہیں؟ اب اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کام بھی کرنا ہوگا۔ اسی لیے آج یہاں آئی ہوں تاکہ کوئی شہ پارے خرید سکوں۔ میری گیلری ابھی تک بند پڑی ہے۔
اس کو دوبارہ سے چالو کرنا ہے۔ کمپین مینیجر کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ٹون تنزیہ ہو گئی۔ آپ کے فیصلے سے یاد آیا۔ تالیہ نے ماتھے کو چھوا۔ آریانہ والا معاملہ؟ بات ادھوری چھوڑی تو اسرا نے تھوک نگلا۔ کون سا معاملہ؟ تالیہ نے دائیں بائیں دیکھا، پھر اس کے قریب ہوئی۔ اگلے سال چونکہ ہم نے صوفیہ رحمان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، اس لیے میں نے سوچا ابھی سے اس کے آریانہ کے قتل میں ملوث ہونے کے ثبوت ڈھونڈنے چاہیے۔ وہ رازداری سے بتا رہی تھی۔ اسرا کے اعصاب تن رہے تھے۔ ویری گڈ، کچھ ملا؟ ایک دوست ہے انٹیلیجنس میں، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور گیس کریں اس نے کیا بتایا؟ اسرا کے سینے پر لپٹے بازوؤں نے ایک دوسرے کو سختی سے بھینچ لیا۔ بہت ضبط سے وہ چہرے پر تعجب سجا کر پوچھنے لگی، کیا؟ تالیہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رازداری سے بولی، صوفیہ رحمان نے آریانہ کو نہیں مروایا۔ اسرا کے ماتھے پر بل پڑے، چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ ناممکن، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ وہ برہم ہوئی۔ کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے دوست نے بہت وثوق سے بتایا ہے کہ آریانہ زندہ ہے۔ اسرا کے بازو ڈھیلے سے ہو کر پہلوؤں میں جا گرے، لب شوق سے کھل گئے۔ کیا؟ وہ ششندر رہ گئی۔ مگر فاتح نے خود اس کو دفنایا تھا، وہ تیزی سے بولی۔ وان فاتح نے جو لاش دیکھی تھی وہ مست شدہ تھی، بچی کا چہرہ واضح نہ تھا۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں کو آریانہ کے پیچھے بھیجنے کے بارے میں سب سے پہلے کسی تیسرے فریق کو معلوم ہو گیا تھا۔ ان اغوا کاروں کا کھائی میں گر کر مر جانا اور آریانہ کی مست شدہ لاش کا ملنا اتفاق نہیں تھا۔ ایک ایجنسی کی خفیہ تفتیشی رپورٹ میں یہ معلوم ہوا تھا کہ کوئی تیسرا فریق اغوا کاروں کو مار کر بچی کو وہاں سے لے گیا تھا، اور وہ لاش آریانہ کی نہیں تھی۔ آریانہ اب بھی زندہ ہے، اور اس کے اغوا کاروں کو کس نے بھیجا تھا یہ سب اس رپورٹ میں لکھا تھا، مگر صوفیہ رحمان نے رپورٹ ریڈیکٹ کر کے دبا دی تھی۔ وہ اس کو اگلے الیکشن کے وقت وان فاتح کے خلاف استعمال کرنا چاہیں گی۔ اسرا کی رنگت زرد پڑنے لگی، اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ آنے لگا۔ وہ اگلے الیکشن میں بتائیں گی کہ وان فاتح کی بیوی قاتلہ ہے یا اللہ، اس کی سوچ نے کہا۔ آپ ماں ہیں، اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ فاتح صاحب کو ابھی مت بتائیے گا، اگر یہ بات غلط نکلی تو ان کا دل بری طرح ٹوٹے گا۔ وہ بہت ہمدردی سے بتا رہی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس نے جھرجھری لی۔ وہ رپورٹ کس کے پاس ہے؟ وہ ریڈیکٹڈ ہے، اور ایسی رپورٹس نکلوانے کے لیے ہائی انٹیلیجنس کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ نکل آئے۔ خیر، ابھی میں کسی اور کام کے لیے آئی تھی۔ اسرا کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ بدقت اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا۔ تم نے مجھے کنفیوز کر دیا ہے، پتہ نہیں ہماری بیٹی کہاں ہوگی۔ خیر، کام بتاؤ۔ اسرا محمود کچھ دیر پہلے والی گردن اکڑا کر کھڑی رہنے والی عورت نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے کاندھے ڈھلک چکے تھے اور وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ آپ کے پاس ایک چینی ملکہ کی اینٹیک ہیئر پن تھی، ہے نا؟ ہاں، وہ میری پرائیویٹ کلیکشن میں ہے۔ کیوں؟ اس نے الجھ کر تالیہ کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار میں بیٹھتے ہوئے تالیہ فون پر کہہ رہی تھی، جانتی ہو میری سپر پاور کیا ہے داتن؟ کہانیاں گھڑنا۔ میں نے ابھی ایک کہانی اسرا کو سنائی ہے، جس کے بعد وہ اس خوف میں چلی جائے گی کہ کوئی اس کا راز جانتا ہے، اور آریانہ کا بھوت کسی تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹک رہا ہے۔ جانتی ہو اس کے بعد وہ کیا کرے گی؟ وہ اپنے جرم کو کور اپ کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ اپنے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے واپس اسی راستے پر جائے گی جس کے ذریعے اس نے یہ جرم کروایا تھا۔ داتن سمجھ گئی، اور اس طرح ہم اس کو پکڑیں گے۔ میں نے کہا نا، ہم انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں داتن، ہم اسکامرز ہیں۔ مسکرا کر فون رکھا اور کار اسٹارٹ کرنے لگی۔ وہ بیک وقت دو ملکاؤں کے ساتھ کون گیم کھیل رہی تھی۔ کھیل دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہوتا جا رہا تھا۔ فون رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بجی۔ نامعلوم نمبر ہونے کے باوجود اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے مدعا سن کر وہ مسکرائی۔ شیور، پروسیکیوٹر صاحب مجھ سے ملنے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، مگر پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں۔ پرسوں الیکشن ہے، تو کیا ہم اس کے بعد کی ملاقات رکھ لیں؟ شیور، تھینکس۔ اگلے ہفتے آپ کسی بھی دن آ جائیے۔ ویسے آپ کون ہیں؟ او اچھا، ان کے انویسٹیگیٹر۔ ویسے انہوں نے کیوں ملنا ہے مجھ سے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں ملاقات میں ان سے خود معلوم کر لوں گی۔ اوکے بائے۔ فون رکھا،
مسکرا کر کار کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ پروسیکیوٹر سے ملنے کے لیے اسے صرف ایک ہتھیار چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بک شاپ میں کھڑی سیلز مین سے کہہ رہی تھی، مجھے بنگارا ملایو خریدنی ہے۔ وہ ایک نو تعمیر شدہ میوزیم تھا جس کی عمارت کے مرکزی دروازے پر کٹا ہوا ربن اور پھولوں کی پتیاں گری تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا افتتاح کیا گیا تھا اور اب معزز مہمانان گرامی اندر ہال میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ہال کی چھت 20 فٹ اونچی تھی، جھلملاتے فانوس سے سجی۔ ایک طرف دور دور تک نئے نقو شوکیس میں مقید شاہپارے دکھائی دے رہے تھے، دوسری طرف مہمانوں کی کرسیوں کی 20-25 قطاریں بچھی تھیں۔ سامنے اسٹیج تھا جہاں ڈائس کے پیچھے صوفیہ رحمان کھڑی مسکراتے ہوئے تقریری انداز میں کہہ رہی تھی، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج مسز عزت نے اپنے میوزیم کا افتتاح میرے ہاتھوں سے کروایا۔ صوفیہ نے اسٹیج پر کرسی پر بیٹھی بوائے کٹ بالوں اور منی اسکرٹ میں ملبوس اسمارٹ سی خاتون کی طرف اشارہ کیا جس نے سر کو مسکرا کر تندیمی خم دیا۔ اس کے چھوٹے بالوں میں سجی ہیروں سے مزین ہیئر پن دور سے چمک رہی تھی۔ عزت میرے والد کی پرانے کارکن بھی رہی ہیں اور فین بھی۔ صوفیہ کا مسکراتا چہرہ دمک رہا تھا۔ سر پر سفید اسکارف پہنے وہ جامنی رنگ کے باجو کا رنگ میں ملبوس تھی اور اس کی انگلیوں میں انگوٹھیاں جگر جگر چمک رہی تھیں۔ مجھے خوشی ہے کہ عزت نے اپنے میوزیم کی سب سے نمایاں مقام پر میرے والد اور اپنی اس تصویر کو جگہ دی ہے جو غالباً 20 سال پہلے اتاری گئی تھی۔ 20 سال؟ گردن موڑ کر چھوٹے بالوں اور ایتھلیٹک جسامت والی عزت سے پوچھا۔ 18 سال، اس نے تصحیح کی تو صوفیہ رحمان سامعین کی طرف مڑی اور مسکرا کر تصحیح کی۔ 18 برس پہلے باپا کو جب ٹین ایجز عزت کالج فنکشن میں ملی تھی تب یہ تصویر اتاری گئی تھی۔ وہ تصویر قد آدم پورٹریٹ کی صورت اسٹیج کی پشت پر رکھی گئی تھی۔ یہاں سے تمام مہمانان گرامی اس کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی ایک سیاست دان سے اسکول کے اسٹیج پر انعام وصول کر رہی تھی۔ آرٹ کے موضوع پر اتنی لمبی تقریر سن کر آپ تھک گئے ہوں گے، اسی لیے اب میں اپنا بھاشن بند کرتی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھیں پلیز، وہ بہت شگفتگی سے کہہ رہی تھی۔ مسکراتی آنکھیں سامنے دور تک بیٹھے مہمانوں پر جمی تھیں۔ چند لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ نیچے مائک لیے کھڑا ورکر مہمانوں کی قطاروں کے اندر جانے لگا تاکہ سوال پوچھنے والے کو مائک تھما سکے۔ البتہ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر اسٹیج پر بیٹھی اپنی مالکن پر ڈالی۔ عزت نامی اس آرٹ کلیکٹر نے پلکوں کو جھپک کر اسے اشارہ کیا تو وہ درمیانی راستے پر چلتا پچھلی نشستوں تک چلا آیا اور ایک شخص کو مائک تھمایا۔ وہ سیاہ پینٹ پر گرے ڈریس شرٹ پہنے آستینے کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا، بال ماتھے پر سامنے کو گرا رکھے تھے اور آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ مائک تھام کر وہ کرسی سے اٹھا، دراز قد، صاف رنگت کا وجیح صورت مرد۔ اسٹیج پر کھڑی صوفیہ رحمان نے پتلیاں سکیڑ کر اس پر فوکس کرنا چاہا۔ جانا پہچانا چہرہ۔ ایک ملے شہری ہونے کے ناطے میرے 5 سوال ہیں ملکہ۔ سوری وزیر اعظم، اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ یانگ امت برحمت عزت مآب۔ ڈائس پر ہتھیلیاں رکھ کر کھڑی صوفیہ کا سانس رک گیا۔ شکل دور سے پہچاننے میں اگر 10 سیکنڈ لگے تو آواز پہچاننے میں لمحہ بھی نہیں لگا۔ لوگ ایک دم گردنیں موڑ موڑ کر دیکھنے لگے۔ وان فاتح بھی کہہ کر رکا نہیں، کرسیوں کی قطاروں کے درمیان راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ مائک لبوں سے لگا رکھا تھا۔ آہا، وان فاتح آئے ہیں۔ صوفیہ بھرپور طریقے سے مسکرائی، گردن موڑ کر ایک سلگتی نظر عزت پر ڈالی جو سپاٹ سا مسکرا رہی تھی۔ بالوں کی ہیئر پن کی چمک بڑھ گئی تھی، اس کو تو وہ بعد میں دیکھ لے گی۔ آخری قطار میں بیٹھی اسرا نے اپنے ساتھ موجود تالیہ کے قریب سرگوشی کی۔ تمہیں یقین ہے یہ طریقہ کام کر جائے گا؟ یہ طریقہ کام کر چکا ہے مسز اسرا۔ صوفیہ رحمان ایک ڈوبتا ٹائٹینک ہے اور پھر عزت آپ کی دوست ہے۔ اسے صوفیہ کے علم میں لائے بغیر ہمیں فنکشن پر بلانا اور فاتح صاحب کو بولنے کا موقع دینا اتنا مہنگا سودا نہیں لگا ہوگا۔ وان فاتح اگلے وزیر اعظم ہیں۔ مہنگا تو یہ مجھے پڑا ہے۔ وہ ہیئر پن جو میں نے اسے جبراً گفٹ کی ہے بہت قیمتی تھی۔ اسرا تلخی سے کہہ رہی تھی، لیکن خیر، میں فاتح کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔
تالیہ نے نگاہوں کا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ واقعی فاتحہ کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ آریانہ کا قتل بھی، دل میں سوچا۔ جی یانگ امت برہمت، فاتح بن رامزل آیا ہے۔ ادھر وہ وزیر اعظم کی بات کا جواب دیتا چلتے ہوئے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ لوگ حیرت اور جوش سے گردنیں موڑ موڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ دبی دبی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ بہت معذرت کہ میں دیر سے پہنچا، مگر سچ شکر کہ میں نے سوالات کا وقفہ مس نہیں کیا۔ مجھے بطور شہری آپ سے 4 سوال پوچھنے ہیں۔ پوچھئے نا، وہ بظاہر مسکرا کر دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، حالانکہ اصولاً اس وقت آپ کو اپنی کمپین میں مصروف ہونا چاہیے تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مگر میری آرٹ لور بیوی ایسی تقاریب نہیں چھوڑتی۔ قطار میں کیمرے موجود میڈیا کے نمائندے اب دھڑا دھڑ رخ موڑے وان فاتح اور دور بیٹھی اسرا کی تصاویر بنا رہے تھے۔ یانگ امت برہمت، وہ کھنکار کر مائک لبوں کے قریب کیے پوچھنے لگا۔ مسکراتی نظریں اسٹیج پر کھڑی صوفیہ پر جمی تھیں، جس کے اطمینان اور مسکراہٹ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میرا آپ سے پہلا سوال، آپ کیسی ہیں؟ ہال میں دبا دبا کہا گونجا۔ کوئی سر جھکا کر ہنسا، کسی نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ صوفیہ نے ڈائس کے مائک پر چہرہ جھکایا، ایسے کہ چمکتی نظریں فاتح پر مرکوز تھیں۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، میں اچھی ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ اوہ، تو آپ چاہتی ہیں کہ ہر وہ سوال جو میں آپ سے پوچھوں وہ آپ آخر میں میری طرف لوٹا دیں؟ اٹس اوکے، مجھے منظور ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ لوگ پھر سے ہنسے۔ وہاں آرٹ اور بزنس کمیونٹی کے مہذب لوگ بیٹھے تھے، انہیں یہ گفتگو محفوظ کر رہی تھی۔ ایسے میں عزت اپنی جگہ سے اٹھی، مائک پہ وان فاتح کو اوپر آنے کی دعوت دی۔ صوفیہ نے بھی تائیدی انداز میں سر کو خم دیا۔ وہ وان فاتح بن رامزل تھا، اسے اسٹیج سے کم کسی جگہ پر نہیں کھڑا کیا جا سکتا تھا۔ بے شک یہ آرٹ کی محفل ہے، لیکن میں سیاسی آدمی ہوں، مجھے آرٹ کا کچھ علم نہیں، اس لیے میرا دوسرا سوال۔ وہ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مائک میں بولا، کیا آپ نے الیکشن کے وقت اپنے تمام پراپرٹی سے عوام کو آگاہ کیا تھا؟ ملائیشیا میں 2 فیکٹریاں، 2 گھروں کے علاوہ باقی دنیا میں آپ کی کوئی دوسری پراپرٹی، کوئی آف شور ملکیت جس سے ہم نہ واقف ہوں؟ وہ اسٹیج پر اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہوا، یوں کہ دونوں کا رخ حاضرین کے سامنے تھا۔ وہ ڈائس پر کوہنی جمائے ذرا مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتح مائک پکڑے کھڑا حاضرین اور صوفیہ دونوں کو باری باری دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔